جی. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا. عن ثابت بن ضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود. جزاک اللہ خیر. باب لا یذبح للہ بمکان یذبح فیہ لغیر اللہ. اس باب کا تعلق ذبح اور قربانی سے ہے، اور بڑی ایک عمدہ اور عجیب ترتیب ہے یہ. لا یذبح للہ بمکان، اللہ کے نام پر ایسے مقام پر اپنا جانور ذبح نہ کیا جائے. یذبح فیہ لغیر اللہ، جہاں پر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہو. جس مقام پر غیر اللہ کے نام پر قربانی دی جاتی ہو، وہاں جا کر اللہ کے نام پر ذبح کرنا بھی جائز نہیں. خواہ وہ قربانی غیر اللہ کے نام پر آج بھی دی جاتی ہو یا متروک ہو چکی ہو، چاہے وہ آج سے پہلے کبھی دی جاتی ہو، آج سے 10 سال پہلے، 50 سال پہلے، 100 سال پہلے. اگر اس چیز کا علم ہو لوگوں کو کہ یہاں کسی دور میں غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوتا تھا، یا غیر اللہ کے نام پر میلے لگتے تھے، یا غیر اللہ کی پرستش ہوتی تھی، تو وہاں جا کر اللہ کے نام پر بھی ذبح کرنا جائز نہیں. یہ باب بھی ذبح سے متعلق ہے اور پچھلا باب بھی ذبح سے متعلق ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ پچھلے باب کا تعلق مقاصد دین سے. مقاصد دین میں یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا جائے. اس باب کا تعلق وسائل دین سے، کہ بعض اوقات آپ اللہ کے نام پر کام کرتے ہیں، آپ کی نیت بھی ٹھیک ہے، مگر وہ کام وسیلہ بن جاتا ہے شرک میں داخلے کا. شرک میں داخلے کا، خواہ آپ کے لیے بنے یا کسی اور کے لیے بنے. مثلا ایک مقام ایسا ہو جہاں غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہے، آپ بھی وہیں چلے گئے، تو ممکن ہے شیطان اپنا وار کرے، اس جگہ کی محبت آپ کے دل میں ڈال دے، اور آہستہ آہستہ وہ تعظیم آپ کے دل میں داخل ہو جائے اور آپ بھی اس شرک میں گرفتار ہو جائے. یا پھر یہ کہ آپ وہاں جائیں اپنا جانور اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے، اور لوگ آپ کو دیکھیں اور لوگ بھولے بھالے یہ سمجھیں کہ آپ بھی وہاں گئے ہیں. اس کا معنی وہاں کا عمل درست ہے، وہاں جو کچھ ہوتا ہے سب جائز ہے، تو لوگ بھی اس مرض میں مبتلا ہو جائیں. تو یہ چیز حقیقی شرک کا وسیلہ بن سکتی ہے. اور یہ دین کی غیرت توحید ہے کہ جہاں پر غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوتا ہو، وہاں جا کر اللہ کے نام پر ذبح نہ کرو. اور جو بھی مقام غیر اللہ کا، شرک کا کسی بھی اعتبار سے مرکز ہے، مرجع ہے، جو محور ہے، وہاں جا کر آپ اللہ کے نام کا کوئی کام نہ کریں. اس میں ان کی تائید بھی ہو سکتی ہے، تشبہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بات شرک کا وسیلہ بن سکتی ہے اور شرک میں داخلے کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے. تو شریعت نے جس طرح شرک کے مقاصد ختم کیے، اس طرح شرک کے ذرائع اور وسائل بھی ختم کیے. جیسا کہ یہ حدیث، اس سے پہلے قرآن کی آیت لا تقم فیہ ابدا، لا تقم فیہ ابدا. مخاطب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں نماز نہ پڑھیے، بلکہ کھڑے بھی نہ ہوئیے. یہاں آپ نے نماز نہیں پڑھنی، بلکہ جانا بھی نہیں، کھڑا بھی نہیں ہونا. یہ اشارہ مسجد ضرار کی طرف ہے جو منافقین نے بنائی تھی قباء میں مسلمانوں کی مسجد کے مقابلے میں. لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، جو مسجد تقوی پر قائم ہے، روز اول سے آپ اس میں کھڑے ہوں، وہاں نماز پڑھیں. یہ مسجد کون سی ہے؟ یہ مسجد قباء ہے یا مسجد نبوی؟ تعیین نہیں، تحدید نہیں ہے، دونوں مراد ہو سکتی. آپ وہاں نماز پڑھیں، مسجد قباء میں پڑھیں، مسجد نبوی میں پڑھیں، لیکن اس مسجد میں آپ نے کھڑے بھی نہیں ہونا، چہ جائے کہ نماز پڑھیں. کہ منافقین نے بنائی تھی اپنی شرارت اور اپنے مقاصد کے لیے، جس کو قرآن نے بیان کیا ضرارا و کفرا
وتفریقا بین المؤمنین، یہ ان کے مقاصد تھے، مسلمانوں کو تقسیم کرنا مقصود تھا، اور مسجد قباء کو نقصان پہنچانا مقصود تھا۔ تو ان کے ملحدانہ افکار تھے جن کی ترویج کے لیے انہوں نے مسجد بنائی، کہ مسجد ہی تو ہے، ہم نے اللہ کا گھر بنایا، اس کو بھی آباد کرو۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو جانتا تھا، اللہ تعالیٰ نے روک دیا، گو وہ مسجد ہے مگر وہاں آپ نے کھڑا بھی نہیں ہونا۔ ان کے غلط مقاصد ہیں جو ایمان کے منافی ہیں، توحید کے منافی ہیں، ایمان اور دین اسلام کی جو جمعیت ہے، جمعیت کے تقاضے ہیں، ان کے منافی ہیں۔ تو مسجد حالانکہ مسجد ہے مگر روکا گیا۔ تو ایسی مسجد جہاں پر مقاصد دین کے خلاف ہوں اور دین کے منافی ہوں اور توحید کے خلاف ہوں، وہاں نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، فرمایا کہ وہاں آپ نے کھڑے بھی نہیں ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو مسمار کرنے کا اور گرانے کا حکم دے دیا، حالانکہ مسجد تھی مگر گرا دیا جائے، اس کے مقاصد ملحدانہ ہے۔ یہاں اللہ کا ذکر نہیں ہو سکتا اور یہاں نماز قائم نہیں ہو سکتی، اس کو آپ نے منہدم کرنے کا اور مسمار کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا مقام جہاں پر جس کو بنایا جائے، جس کو کھڑا کیا جائے اسلامی مقاصد کے خلاف، وہاں قصد کرنا، جانا، خواب اللہ کا کام کرنے کے لیے جائیں، نماز کے لیے جائیں یا کسی اور مقصد، دینی مقصد کے لیے جائیں، اس سے روکا گیا، کیونکہ اس میں ممکن ہے کہ شیطان اپنا وار کرنے میں کامیاب ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ دوسرے دیکھنے والے گمراہ ہو جائیں کہ فلاں گیا ہے تو ہم بھی جائیں۔ اس طرح سادہ لوگ جو ہیں ان کی گمراہی کا اور ان کے بھٹکنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ خاص طور پہ جو دین کا داعی ہے ایسے مقامات کا رخ نہ کرے، ایسی مجلسیں جہاں شرک کا ذکر ہو اور جہاں اسلام کے مقاصد کے خلاف پروگرام ہو، اگر وہاں آپ کو دعوت دی جاتی ہے مت جائیں۔ آپ کہیں گے کہ میں کلمہ حق بیان کروں گا، نہیں، آپ وہاں جائیں گے، لوگ آپ کو دیکھیں گے، آپ کا جانا ان کے لیے تائید بن جائے گا کہ فلاں گیا ہے، اس کا معنی وہ ٹھیک ہے، یہ اس کی تائید ہے۔ تو اس طرح بہت سے سادہ لوگ جو ہیں وہ دھوکہ کھا سکتے ہیں، وہ دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ اگر کسی کی کوئی دکان ہے کتابوں کی، کوئی اسٹال ہے کتابوں کا، وہ اپنے اسٹال پر ایسی کتاب نہ رکھے جس میں شرک کی ترویج ہو، بدعت کی ترویج ہو، اسلام کے خلاف کوئی بات ہو۔ آپ کہیں گے بکتی بہت ہے، اس سے پروفٹ بہت ہوتا ہے، نہیں، یہ بات شرعی مقاصد کے خلاف ہے۔ بہت سے لوگ دیکھیں گے اور دھوکہ کھائیں گے کہ یہ کتاب فلاں اسٹال پہ بک رہی تھی، مانا ٹھیک ہے، یہ اس کی تائید ہوگی۔ تو ایسا کوئی کام نہ کرے عمومی مظاہر میں جو دین کے ان مقاصد کے خلاف ہو۔ میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا محدث کا، ایوب سختیانی رحمہ اللہ کا، انہوں نے ایک شخص کو غسل دینے سے انکار کر دیا تھا، کہا کہ گو یہ دین کا داعی تھا لیکن رأیتہ کان یمشی مع مبتدع، اس کو میں نے ایک دن دیکھا بازار میں ایک بدعتی انسان کے ساتھ چلا جا رہا تھا، بازار میں دنیا دیکھ رہی تھی۔ کئی لوگوں نے دھوکہ کھایا ہوگا کہ یہ فلاں شخص فلاں بدعتی انسان کے ساتھ چلا جا رہا ہے تو مانا وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس طرح نرم گوشہ پیدا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایک ہی سٹیج پر دعوت دے رہے ہیں، روافض کو بھی، اشاعرہ کو بھی، ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کی دنیا دیکھ رہی، دنیا دیکھ رہی، یہ ان کی تائید شمار ہوگی۔ تو ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس کام میں بظاہر اللہ کا نام آپ لے رہے ہیں اور اس کی توحید کا نام لے رہے ہیں مگر در حقیقت اس میں ملحدانہ مقاصد تائید کا امکان ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو روک دیا، گو یہ مسجد ہے مگر آپ یہاں نماز تو دور کی بات ہے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، منع کر دیا۔ جی آگے حدیث جناب ثابت بن ضحاک، یہ اشعری تھے، ان سے مروی ہے، ابو قلابہ محدث تابعی، انہوں نے ان سے بہت روایت کی ہیں اور بیان کی ہیں، اور 64 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ فرماتے ہیں کہ نظر رجل ان ینحر ابلا بموانا، ایک شخص نے نظر مانی ہوئی تھی، ایک شخص نے نظر مانی ہوئی تھی، اس شخص کا نام بعض روایتوں میں کردم بن سفیان مذکور ہے، کردم بن سفیان،
نظر مانی ہوئی تھی دور جاہلیت میں، نبی علیہ السلام کی بعثت سے قبل نظر مانی ہوئی تھی کیا کہ اونٹ ذبح کرے گا بوانا مقام پر. بوانا اسفل مکہ کی ایک وادی، اسفل مکہ میں ایک مقام ہے بوانا، یا پہاڑی ٹیلا آپ کہہ لیں یا کوئی وادی کہہ لیں، بستی کہہ لیں، کہ وہاں جا کر اونٹ ذبح کروں گا. ایک نظر مانی ہوئی تھی. اب یہ نظر جاہلیت کی تھی، اب اس نے اسلام قبول کر لیا. اب وہ سوچ رہا ہے کہ جاہلیت کی نظر اسلام قبول کرنے کے بعد پوری کرنا ضروری ہے یا نہیں. بعض روایتوں میں اس کا سبب مذکور ہے کہ در حقیقت اس کو اولاد نہیں ہوتی تھی، تو نظر مان لی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اگر اولاد دے گا، بیٹا یا بیٹی دے گا، تو میں اللہ کے نام پر اونٹ ذبح کروں. اولاد مل گئی مگر اونٹ نہیں تھا، نظر پوری کرنے کی طاقت نہیں تھی. اب اسلام قبول کر لیا، اونٹ بھی مل گئے، نظر پوری کرنے کی طاقت ہے. اب کیا کروں؟ اس نظر کو پورا کروں یا نہ کروں؟ نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا. فقال حل کا، آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نظر میں نے مانی تھی جاہلیت میں، اب مجھے اونٹ میسر ہے، تو کیا میں بوانا مقام پر جا کر اونٹ ذبح کروں، نظر پوری کروں یا نہ کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نظر کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. جاہلیت کی تھی، اب اسلام قبول کر لیا، کوئی توجہ نہیں دی. آپ کی پہلی توجہ یہ تھی کہ تم نے بوانا مقام کا تعین کیوں کیا تھا؟ بوانا مقام پر ذبح کروں گا، یہ تم نے کیوں تعین کیا؟ صحابہ سے پوچھا هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیہ یعبد، کہ بتاؤ بوانا مقام پر کبھی کسی دور میں 10 سال پہلے، 50 سال پہلے، 100 سال پہلے کوئی وثن تو نہیں تھا، کوئی بت پرستی، غیر اللہ کی پرستش تو نہیں تھی کسی بھی دور میں؟ قالوا لا، صحابہ نے کہا کہ جی نہیں، بوانا مقام پر کبھی کوئی بت پرستی نہیں ہوئی، ایسی ہم کوئی بات نہیں جانتے. آپ نے پھر پوچھا فہل کان فیہا عید من اعیادہم، یہ بتاؤ کہ بوانا مقام پر کوئی جاہلیت کے دور میں کوئی میلہ لگتا ہو، کسی عرس کا انعقاد ہوتا ہو؟ عید بولتے ہیں وہ میلہ جو ہر سال لگایا جائے. یہ عید عود سے عودہ، عودہ کا معنی لوٹنا، عاد یعود سے، جو ہر سال لوٹے، اس کی تاریخ ہر سال آئے، ہر سال وہ میلہ لگے. فرمایا کہ اگر بت پرستی نہیں ہوئی تو کسی میلے کا انعقاد اور کسی عرس کا انعقاد ہوا ہو، ایسا کبھی ہوا کسی دور میں، خواہ آج سے 10 سال پہلے ہو یا 100 سال پہلے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ لا، نہیں، کسی عرس کا انعقاد بھی نہیں ہوا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوف بنظرک، اب اپنی نظر تم پوری کر سکتے، نظر اپنی پوری کر سکتے ہو اور بوانا مقام پر جا کر اونٹ ذبح کر سکتے ہو. اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اگر ایک انسان نظر مان لے بحالت کفر، تو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہ نظر پوری کرنا ضروری ہے اور فرض ہے. جیسے اس شخص نے بحالت کفر نظر مانی اور اللہ کے پیغمبر نے اسلام قبول کرنے کے بعد اس نظر کو پورا کرنے کا حکم دیا. دوسری بات جو یہاں ثابت ہو رہی ہے، جو سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے مقام پر اللہ کے نام پر قربانی کرنا ناجائز ہے اور جانور ذبح کرنا ناجائز ہے جس مقام پر کبھی شرک ہوا، کبھی شرک ہوا، جس مقام پر کبھی کسی میلے کا انعقاد ہوا، جس مقام پر کبھی کسی عرس کا انعقاد ہوا ہو، وہاں لے جا کر اللہ کے نام پر قربانی دینا ناجائز. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اس مقام پر شرک ہوا ہے، شیطان اپنا وار کر سکتا ہے اور وہ چیز آپ کے دل میں آ سکتی. شرک سے دور رہنا، مشرکین سے دور رہنا، بدعت سے دور رہنا اور اہل بدعت سے دور رہنا کس لیے؟ اس کی ایک حکمت یہی ہے کہ اگر قرب اختیار کرو گے تو شیطان اپنے جال میں تمہیں پھنسا سکتا ہے اور پھر کسی دوسرے کے لیے بہکاوا ہو سکتا ہے کہ فلاں نے یہ کام کیا، وہاں جانور ذبح کر رہے، ممکن ہے اسی دور کی یاد تازہ ہو رہی ہے، اس کا معنی یہ جائز ہے اور لوگ اسے ملوث ہو جائیں تو اس کی اس حرکت کی بنا پر شرک کو رواج مل سکتا ہے. لہذا جب آپ کو پورا یقین ہو گیا اور آپ نے تسلی کر لی کہ بوانا مقام پر کبھی شرک نہیں ہوا اور بوانا مقام پر کبھی کسی عرف یا میلے کا انعقاد نہیں ہوا، تب آپ نے اجازت دی کہ تم قربانی وہاں جا کر سکتے.
اور آگے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، ایسی نظر جس میں اللہ کی نافرمانی ہو اس کو پورا کرنا جائز نہیں۔ مانا اگر یہ وہاں کسی عرس کا انعقاد ہوتا یا غیر اللہ کی پرستش ہوتی، پھر وہاں جا کر نظر پوری کرتے تو یہ اللہ کی نافرمانی ہوتی، یہ گناہ ہوتا، بلکہ گناہ عظیم، کیونکہ شرک ہے اور شرک کی ترویج ہے اس میں، اور مشرکین سے تشبہ ہے اس میں، تو یہ معصیت اللہ کی ہوتی، اور وہ نظر جو معصیت پر مبنی ہو اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ ولا فی ما لا یملک ابن آدم، اور نہ ہی اس نظر کو پورا کرنا ضروری ہے جس کا ابن آدم مالک ہی نہیں، جس کا ابن آدم کو اختیار ہی نہیں، اس کی طاقت سے بڑھ کر اسے پوری کرنا ضروری نہیں۔ تو دو قسم کی نظریں، ایک معصیت کی نظر، اللہ کی نافرمانی کی نظر، اسے پورا کرنا جائز نہیں۔ دوسرا ایسی نظر جو آپ کی ملکیت میں نہیں، مثلا آپ کہیں اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اپنے دوست کے غلام کو آزاد کر دوں، جو غلام اس کا آپ کا تھوڑی، آپ کو کیا اختیار اس غلام کو آزاد کرنے کا؟ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اپنے دوست کا اونٹ ذبح کر دوں، تو آپ اس کے مالک ہی نہیں، اس نظر کا آپ کو اختیار ہی نہیں۔ اور ایسی نظر جو اللہ کی معصیت کی ہو، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جناب شراب پیوں گا، یہ معصیت کی نظر ہے۔ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں کسی شرک کے اڈے پر جا کر قربانی دوں گا، اونٹ ذبح کروں گا، یہ خالق کائنات کی نافرمانی کی نظر ہے، اس کو پورا کرنا جائز نہیں۔ سوال یہ کہ ایسی نظر اگر مان لی جائے تو پھر اس کا مخرج کیا ہے، پھر اس کا حل کیا ہے؟ جو نظر اطاعت کی ہے اسے پورا کرنا فرض ہے، اور جو نظر معصیت کی ہے اسے پورا نہیں کر سکتے، جائز نہیں۔ تو چھٹکارے کی صورت یہ ہے کہ کفارہ دیا جائے، اور نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے ایسی نظر مان لی جس کی آپ مالک ہی نہیں تو اس کو پورا آپ کیسے کر سکیں گے؟ تو اس کا کفارہ بھی قسم کا کفارہ ہے، وہ کفارہ ادا کر کے آپ اپنے آپ کو چھڑا سکتے ہیں، کیونکہ نظر پورا کرنا فرض ہوتا ہے، اور آپ نظر ایسی مان لی جو آپ کے اختیار سے باہر ہے تو پھر کفارہ ادا کر کے اس نظر سے آپ نکل سکتے ہیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور اس کی سند شرط شیخین پر ہے، بخاری مسلم کی شرط پر ہے۔ جی قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب من الشرك النذر لغير الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه۔ بارک اللہ فیک یا بلال، بارک اللہ فیک، احسنت، جزاک اللہ خیرا۔ باب من الشرک النذر لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام کی نظر بھی شرک ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر بھی شرک ہے۔ نظر بھی ایک عبادت ہے۔ نظر کیا ہے؟ نظر کا لغوی معنی کوئی چیز واجب کر لینا، اور شرعی اصطلاح میں نظر کیا ہے کہ آپ اپنے اوپر کوئی عمل، کوئی چیز واجب کر لیں، حالانکہ شریعت نے آپ پر واجب نہیں کی، اپنی مرضی سے آپ کسی عمل کو اپنے اوپر واجب کر لیں۔ جیسے آپ کہیں کہ اگر فلاں کام ہو گیا، میرے مریض کو، بیٹے کو شفا مل گئی، تو میں اللہ کی راہ میں 1000 روپیہ خرچ کروں گا۔ اب یہ 1000 روپیہ خرچ کرنا یہ اللہ کی طرف سے واجب نہیں، مگر آپ نے نظر مان کر اپنے اوپر اس کو خود واجب کر لی۔ جب نظر مان لی اب اس کو پورا کرنا فرض ہے، اب وہ خرچ کرنا فرض ہوگا، ضروری ہوگا۔ تو یہ فرضیت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ خود آپ نے اپنے اختیار سے یہ کام اپنے اوپر فرض کر لی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نظر سے تقدیر تبدیل نہیں ہوتی۔ مثلا آپ کا مریض ہے، کوئی بیٹا مریض ہے، اور آپ نظر مانے کہ اگر بیٹے کو شفا مل گئی تو میں یہ کام کروں گا۔ اب شفا مل گئی، جس کا معنی یہ نہیں کہ آپ کی نظر سے تقدیر تبدیل ہو گئی۔ آپ کو کیا معلوم کہ تقدیر میں بیٹے کی مستقل بیماری لکھی ہوئی تھی،
اور آپ کی نظر سے شفا مل گئی اور تقدیر تبدیل ہو گئی؟ نہیں، تقدیر تبدیل نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ نظر اللہ کی تقدیر کو تبدیل نہیں کرتی، لیکن نظر سے ایک بخیل آدمی کچھ مال خرچ کر دیتا، 1000 روپے خرچ کروں گا، 2000 خرچ کروں گا، کبھی خرچ نہیں کرتا، اس نظر کی بنا پر وہ خرچ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، تو اس طرح بخیل سے کچھ مال نکالا جاتا ہے۔ تقدیر تبدیل نہیں ہوتی۔ تقدیر میں یہ ہے کہ بیٹا بیمار ہے، لکھا ہوا ہے، پھر یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں موقع پر یہ بندہ نظر مانے گا، لکھا ہوا تقدیر، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نظر کی بنا پر اس کے مریض کو شفا دے دے گا۔ یعنی کوئی چیز تقدیر کے احاطے سے باہر نہیں، تقدیر تبدیل نہیں ہوتی۔ جس نے یہ کہا جھوٹ کہا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، غلط ہے، یہ خلاف عقیدہ ہے۔ تقدیر اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ اگر تقدیر تبدیل ہوتی ہے تو مانا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے علم میں غلطی آ گئی، ہرگز نہیں۔ اللہ کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا، کوئی دنیا کی طاقت اللہ کے فیصلے کو تبدیل نہیں کرتی۔ آپ کے ذہن میں وہ حدیث ہوگی لا يرد القدر الا الدعاء، کہ دعا تقدیر کو تبدیل کر دیتی۔ اس حدیث کا معنی آپ صحیح نہیں سمجھے ہوں گے۔ دعا سے بھی تقدیر تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ دعا سے تقدیر کی جہت تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک بندہ مثلا کاروبار کرتا ہے اور مستقل نقصان میں جا رہا ہے، روزانہ اس کو نقصان ہوتا ہے۔ اب وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے نفع عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر کے اس کا نقصان ختم کر کے اس کو نفع دینا شروع کر دیتے۔ تقدیر تبدیل نہیں ہوئی، بلکہ وہ تقدیر جو نقصان پر چل رہی تھی اس کی سمت نفع کی طرف چلی گئی۔ اللہ کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوا۔ اب یہ سب لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ کاروبار کرے گا اور یہ نقصان میں جائے گا 2 سال 10 سال، پھر یہ دعا کرے گا، اس کی دعا قبول کر لی جائے گی اور اس کو فائدہ دیا جائے گا۔ تو اس کا نقصان اٹھانا، دعا کرنا، پھر فائدہ پانا، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ مستقل اس کی تقدیر نقصان پر قائم تھی اور اس کی دعا سے اللہ نے فائدہ دیا اور تقدیر میں لکھا ہوا نقصان ختم ہو گیا۔ نہیں، تقدیر تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ کا فیصلہ اٹل، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ دعا سے تقدیر کی جہت اور تقدیر کی سمت تبدیل ہوتی ہے۔ ایک بندہ مریض ہے، 2 سال سے مریض ہے، اب وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ صحت دے دے، اللہ پاک قبول کرتا ہے اور اس کو صحت دے دیتا ہے۔ تو اس کا یہ معنی نہیں کہ تقدیر میں مستقل اس کی بیماری تھی اور یہ تقدیر ٹل گئی اور تبدیل ہو گئی، اس کی جگہ صحت آ گئی۔ نہیں، تقدیر میں اس کی بیماری لکھی ہوئی تھی، اس کا دعا کرنا بھی اور اس کا صحت پانا بھی۔ تو یہ تبدیلی جہت اور سمت کی تبدیلی ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی تبدیلی۔ اس طرح نظر سے بھی تقدیر نہیں بدلتی، بلکہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہاں بخیل کی جیب سے کچھ مال ضرور نکل جاتا ہے اور نکال لیا جاتا ہے اس کی نظر کی بنا پر۔ تو نظر انسان مان سکتا ہے، جب نظر مان لے تو اس کو پورا کرنا فرض ہوتا ہے۔ تو چونکہ نظر ایک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے نظر پورے کرنے والوں کی تعریف کی، جیسا کہ سورہ انسان، سورہ دہر، یوفون بالنذر، اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی، اہل جنت کی تعریف کی کہ وہ نظریں پوری کرتے ہیں۔ تو گویا یہ ایک عبادت ہے۔ جب یہ عبادت ہے تو غیر اللہ کے نام کی نظر شرک ہوگی، کیونکہ ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو نظر بھی ایک عبادت ہے، ہر عبادت کا مستحق اللہ رب العزت ہے۔ اگر کسی غیر اللہ کے نام پر نظر مانو گے، کسی قبر پر جا کر، کسی درگاہ پر جا کر، تو یہ پرلے درجے کا شرک ہو شرک ہو گئی۔ یعنی کئی لوگ نظریں مانتے ہیں، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں پیر صاحب کی قبر پہ جا کے دیے جلاؤں گا، چادر چڑھاؤں گا، پھول نشاور کروں گا۔ یہ چھوٹا شرک نہیں، بڑا شرک ہے، یہ بڑا شرک ہے۔ یعنی کسی قبر پر جا کر آپ کہیں میرا فلاں کام کر دو، میں آپ کے چراغوں میں تیل ڈالوں گا یا قبر پر دیے جلاؤں گا۔ چھوٹا شرک نہیں، بڑا شرک ہے یہ۔ اس میں کم از کم 3 خطرناک چیزیں، کم از کم 3۔ ایک نظر لغیر اللہ، دوسرا یہ عقیدہ ہے گویا کہ جو بات میں پیر صاحب سے کر رہا ہوں، قبر والے سے،
وہ سن رہے حالانکہ مردہ نہیں سنتے، فوت شدہ لوگ نہیں سنتے. ما انت بمسمع من فی القبور، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کسی قبر والے کو نہیں سنا سکتے، کچھ نہیں سنا سکتے. تو یہ پیر یہ باتیں کر رہا ہے قبر والے سے، میرا فلاں کام کر دو، مانا اس کا عقیدہ کہ یہ سن رہے، اور پھر اس کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ وہ کام کرنے پر قادر ہے، تبھی تو پیش کر رہا ہے اور تبھی تو نظر مانے بیٹھا. اس میں کم از کم 3 حرامیں جمع ہیں، 3 حرامیں. چھوٹا عقیدہ نہیں، چھوٹا شرک نہیں، بڑا شرک ہے. یہ قبروں پر چادریں چڑھانا، قبروں پر دیے جلانا بڑا شرک ہے. اس شرک کے خلاف بھی ویسی ہی غیرت ہونی چاہیے جو ہم بڑے بڑے شرک سمجھتے ہیں، غیر اللہ کو پکارنا اور غیر اللہ کے نام پر سجدے کرنا بڑے یعنی بڑے شرک ہے اور انتہائی مہلک ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. تم جو مال خرچ کرو گے اور جو نظر مانو گے اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے. اگر اللہ کے نام کی ہوگی اور پورا کرو گے تو اس کا اجر ملے گا، اگر غیر اللہ کے نام کی ہوگی تو یہ انتہائی بڑا شرک ہے، اس کی سزا ملے گی، بڑا خطرناک وبال اس کا تمہیں حاصل ہوگا اور لاحق ہوگا. تو چونکہ نظر ایک عبادت ہے اور ہر عبادت اللہ رب العزت کے لیے، لہذا غیر اللہ کے نام کی نظریں ماننا انتہائی بڑا شرک ہوگا، شرک اکبر ہوگا یہ، کیونکہ اس میں کئی گندے عقیدے پنہاں ہیں اور مخفی ہیں. نظر آپ تبھی مانیں گے جب آپ اس کو اس قابل سمجھیں گے کہ وہ میری حاجت پوری کرنے پر قادر ہے، تب آپ اس کی جا کر اس کے نام کی نظر مانیں گے. تو چادریں چڑھانا اور قبروں پر چراغ جلانا، دیے جلانا اور جا کر مجاوروں کو خوش کرنا کہ مجاور اس قبر والے کے قریب ہے، اگر یہ ہماری حاجت نہیں سن رہے، ہم سے ناراض ہیں تو ان سے تو ناراض نہیں. جا کر ان کو نقدی دیتے ہیں اور مجاور بھی بے وقوف عوام کو خوب لوٹتے ہیں اور نقدی وصول کرتے ہیں کہ آپ کی بات ہم پہنچا دیں. تو انتہائی خطرناک قسم کے شرک ہے. اور شیخ الاسلام نے یہ باب قائم کیا کہ باب من الشرک النظر لغیر اللہ، کہ غیر اللہ کے نام کی نظر بھی شرک ہے، کیونکہ نظر بھی عبادت ہے اور ہر عبادت کا مستحق اللہ رب العزت ہے. تو ہر وہ عبادت جو آپ غیر اللہ کے نام کی انجام دیں گے وہ شرک ہوگا.